بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا کذالک، اور ایسا ہی ہم نے کہا، فی قولہ تعالی، باری تعالیٰ کے قول میں، کیسا ہی اوپر میں آیا تھا عام غیر مخصوص منہ البعض، یعنی جس میں سے بعض کو خاص نہ کیا گیا ہو، وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، عمل کے معاملے میں وہ یقینی ہے اور قطعی ہے۔ خبر واحد یا قیاس اگر اس کے مقابل آ جائے، یعنی عام غیر مخصوص منہ البعض، تو ہم جو ہے تطبیق کی صورت نکالیں گے۔ اگر نکل گئی تو دونوں کے اوپر عمل کر دیں گے، اس طرح سے عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کے حکم نہ بدلے، اور اگر دونوں میں تطبیق کی صورت نہیں نکلتی ہے تو اس صورت میں کتاب اللہ کے عام کے اوپر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کی مثال کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم لوگ مت کھاؤ مما، دیکھو مما کی اصل کیا ہے؟ من ما، دیکھ رہے ہو مما، دیکھ رہے ہو نا، اصل کیا ہے؟ من، میم سے من، اس کے بعد ما، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہاں ما کیا ہے؟ عام ہے، ما کیا ہے؟ عام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا، تم لوگ مت کھاؤ من ان جانوروں میں سے، ما لم، دیکھ رہے ہو، اور دیکھ رہے ہو نا، ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں علیہ انہو یوجب، یہ ثابت کرتا ہے حرمت متروک التسمیتی، بسم اللہ کے چھوڑ دینے کی حرمت کو، عامداً جان بوجھ کر۔ دیکھو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، چونکہ یہاں پر ما عام ہے نا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے، اور اس آیت کے اندر مسئلہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان جانوروں کو جن کو بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ کے نام کے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ان جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے، ماں تو یہی تقاضا کر رہا ہے کہ خواہ وہ جان بوجھ کر چھوڑا ہو اللہ کا نام یا بھولے سے چھوڑا ہو، دونوں صورت اس کے اندر داخل ہے۔ بظاہر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس جانور پر، جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، ان جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو جان بوجھ کر کے اللہ کا نام چھوڑا ہو، ٹھیک ہے، یہ تو آٹومیٹک آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کر اگر کوئی اللہ کا نام چھوڑتا ہے، چونکہ ماں جو ہے نا، ماں کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے ہو، ان کو کھانا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے گا، ظاہر سے بات اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھولے سے چھوڑتا ہے، کوئی بھولے سے چھوڑتا ہے، تو بھولے سے چھوڑتا ہے تو اس کے اندر نفی نہیں کی گئی اس آیت کے اندر، سمجھ رہی نا؟ کوئی بھولے سے جانور ذبح کر رہا ہے اور بھول کر جو ہے اللہ کا نام چھوڑ دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس کی آیت کے اندر نفی کی گئی ہے نا، ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو بھولے سے اگر کوئی چھوڑ دیا ہے تو وہ صورت اس کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ بھولے سے چھوڑنے سے اللہ خود کہتا ہے کہ بھول چوک جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنے جانب سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی جانب سے ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو رمضان کے مہینے میں بھولے سے اگر کوئی پیٹ بھر بھی کھا لے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ بھول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور بھولنے والا ذکر کرنے والے کی طرح یاد کرنے والے کے مانند ہے۔ یہ صورت تو نکل گئی، اس کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ کون صورت بچ گئی؟ جان بوجھ کر، ہے نا، کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیا جانور کو ذبح کرتے وقت، تو پھر اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی بھول کر چھوڑ دیا ہو تو
تو اس آیت کے اندر وہ داخل ہی نہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ بھول سے چھوڑنا کیسا ہے، یاد کرنے والے کے طرح ہے۔ یہ سمجھ گئی اس کو؟ آگے دیکھو، وجا فی الخبری، اور حدیث میں آیا ہے، انہو علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے سئیلا، سوال کیا گیا، ان متروک التسمیتی، ٹھیک ہے، بسم اللہ چھوڑنے کے متعلق، عامدن جان بوجھ کر، فقال کلو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس کو کھاؤ، تم لوگ اس کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم فلا یمکن التوفیق بینہما، اس کو کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کا نام فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہے، فلا یمکن التوفیق بینہما، پس تطبیق ممکن نہیں ان دونوں کے درمیان۔ سمجھ گئی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا عموم یہی کہتا ہے کہ جن جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ان جانوروں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہی نا قرآن نے کہا، مما لم یذکر تم ولا تاکلوا، تم لوگ مت کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیا، سوال کیا گیا ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، اگر کوئی جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کیا اس جانور کو ہم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کلو، تم لوگ اس کو کھاؤ، ٹھیک، تم لوگ اس کو کھاؤ۔ قرآن تو کیا کہتا ہے؟ مت کھاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مت کھاؤ۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ کھاؤ۔ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا نا، ہو گیا نا، تو کوئی ایسی صورت نکالیں گے جس سے دونوں پر عمل ہو جائے، دونوں پر عمل ہو جائے۔ اور اگر ایسی صورت نہ نکلے تو کیا کریں گے اس صورت میں؟ بولو زور سے، خبر واحد یا قیاس کو کیا کر دیا جائے گا؟ بولو نا زور سے، ترک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی بات ہے، دیکھو، فإن تسمیت اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ کا نام، ہر فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے، فلا یمکن التوفیق بینہما، بس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، لأنہ لو ثبت الحل، اگر ثابت ہو حلال ہونا، بترکہا، اس کے بسم اللہ کے چھوڑنے کے ساتھ، عامدن، جان بوجھ کر، لثبت الحل، تو یقیناً حلال ثابت ہو جائے گا، بترکہا، ٹھیک ہے، بسم اللہ کو چھوڑنے سے، ناسین، بھولے سے، فحینئذ یرتفع حکم الکتابی، بس اس وقت کتاب اللہ کا حکم ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایسا جانور جس پر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرنے والا جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہ پڑھا ہو، کیا ہم اس جانور کو کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم اس کو کھا سکتے ہو، کھانا اس کو حلال ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑ دے بسم اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اس کو کھانا حلال ہے۔ تو اگر کوئی بھولے سے چھوڑ دے تو اس کو تو بدرجہ والا کھانا حلال ہے نا۔ جب جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا دیا اس کو تم کھاؤ، اس کو کھانا حلال ہے، تو کوئی اگر بھولے سے چھوڑتا ہے تو یہ صورت آٹومیٹک حدیث پاک کے اندر آ گیا، اس کو تو بدرجہ والا تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث کا مطلب تو یہ ہے۔ کتاب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مت کھاؤ، تم لوگ مت کھاؤ ایسا جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وہاں بھولے سے یا جان بوجھ کر کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس مطلق ہے، کیا کہہ دیا کہ تم لوگ مت کھاؤ ایسے جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں نے بتایا تھا، اس کے اندر بھی دو صورت ہیں، کون کون؟ ایک تو ایسا جانور جس پر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام
چھوڑ دیا گیا ہو، نہ لیا گیا ہو، ایک وہ، اور دوسرے کون سی صورت اس میں داخل ہے؟ تو وہ جانور جس پر بھولے سے اللہ کا نام نہ لیا گیا، دو صورت ہے نا اس کے اندر۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ جانور جس میں بھولے سے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ صورت اس آیت میں داخل نہیں ہے نا۔ وہاں اللہ نے نفی کر دیا ہے نا، مت کھاؤ ایسے جانور کو، تو اللہ نے وہاں پر ان جانوروں کو منع نہیں کر رہا ہے جن پر بھولے سے اللہ کا نام چھوٹ گیا ہو، کیونکہ بھولنے والا یاد کرنے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور بھول چوک معاف ہے۔ تو اس میں ایک صورت داخل لگے، کون سی صورت آیت کے اندر، کہ ایسا جانور جس پر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سمجھ گئی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن یہ نہ کہہ رہا ہے کہ جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا اس جانور کو مت کھاؤ، اور حدیث پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس جانور کو کھاؤ۔ اب کس پر عمل کریں؟ اگر ہم جو ہے وہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، اس صورت میں قرآن کا حکم ختم ہو جائے گا نا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم اس جانور کو کھا لیتے ہیں تو کتاب اللہ پر عمل چھوٹ جائے گا نا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کیا کیا جائے گا؟ خبر واحد ہے یہ، اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے تو اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ سمجھ گیا اچھی طرح سے؟ اسی کو دیکھو، لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ، اگر ثابت ہو حلال ہونا، یہ حدیث پاک کا مطلب بیان کرا، ٹھیک ہے، حلال ہونا بطر کیا بسم اللہ کو چھوڑنے کے ساتھ، عامدن جان بوجھ کر، لَثَبَتَ الْحِلُّ، تو حلال ثابت ہو جائے گا بطر کیا بسم اللہ کو چھوڑنے سے، ناسین بھولے سے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے نا، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس صورت میں اس جانور کو تم کھاؤ، تو پھر اگر بھولے سے چھوڑتا ہے تو وہ آٹومیٹک اس میں آ گیا نا، اسی کہا تو یقیناً حلال ثابت ہو گیا بطر کیا بسم اللہ کے چھوڑنے سے، بھولے سے۔ سمجھ گئی؟ فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ، بس اگر ہم حدیث کو لیتے ہیں تو حدیث سے یہی نہ پتہ چلتا ہے، حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے بھولے سے ہو چاہے جان بوجھ کر ہو، کسی صورت میں ہو، ہے نا، اگر ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو اس کو تم کھاؤ، اور قرآن کہتا ہے مت کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے ہم کیا کریں گے، چونکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں آ گیا نا، خبر واحد کو ہم ترک کر دیں گے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب کیا مطلب ہو جائے گا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے، اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہے، اور اگر کوئی بھولے سے چھوڑ دیا تو میں نے پہلے بتا دیا کہ بھولے سے چھوڑنے والا یاد کرنے والے کے مانند ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بھول چوک کس کے جانب سے ہے؟ انسان کی جانب سے نہیں بلکہ اللہ کے جانب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ نے آیت کے اندر بھول چوک کی نفی نہیں کی ہے۔ بھول چوک سے اگر کوئی چھوڑ دیا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اس جانور کو کھانا جائز ہے۔ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، بس خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا قول، کیسا ہی کہ یعنی عام غیر مخصوص منہ البعض، عمل کے معاملے میں یقینی ہوتا ہے، اس کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو تطبیق کی صورت نکالیں گے، نکل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کریں گے؟ خبر واحد اور قیاس کو ترک کر دیا جائے، کتاب اللہ پر عمل کیا جائے۔ اس کی ایک اور مثال کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں ہیں، وَأُمَّهَاتُكُمْ تمہاری مائیں ہیں، اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، دیکھو بچپنا میں 2 سال تک، 2 سال سے پہلے اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو شریعت کی روشنی میں وہ عورت اس لڑکے کے ماں بن جاتی ہے، اور اس
ماں کو کہا جاتا ہے رضائی ماں۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی بھی بچہ، اس کو کوئی بھی عورت 2 سال میں، کتنے 2 سال سے پہلے، 2 سال کے بعد نہیں، 2 سال سے پہلے اگر دودھ پلا دیتی ہے تو اس صورت میں وہ عورت اس بچے کے کیا بن جاتی ہے؟ رضائی ماں۔ اب جو ہے کہ وہ جو بچہ ہے، وہ بچہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جس کا وہ دودھ پیا ہے ان کی بیٹیوں سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ رضائی بہنیں ہو گئی۔ اب سمجھ گئی نا؟ اگرچہ پہلے دوسری عورت تھی، پہلے وہ کون عورت تھی؟ دوسری عورت تھی، لیکن چونکہ دودھ پلا لیا اس وجہ سے وہ ماں بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اجنبی نہیں رہی، ماں بن گئی۔ اس کی جو بیٹیاں ہیں رضائی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس عورت کی جو بہنیں ہیں وہ رضائی خالہ ہیں، اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے اپنے ماں کے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان سے بھی نہیں کر سکتا۔ بولنا چاہ رہی ہے؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اب دیکھو یہاں کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلائی۔ اب یہاں ارضعنکم جو ہے، ارضعنکم یہ کیا عام ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے، چاہے وہ 1 گھونٹ پلائے، چاہے وہ 2 گھونٹ پلائے، 3 گھونٹ پلائے، 4 گھونٹ پلائے، 5 گھونٹ پلائے، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ پستان منہ میں ڈالے، 2 مرتبہ ڈالے، 3 مرتبہ ڈالے، بہر صورت وہ پی لیا۔ اس صورت میں رضاعت ثابت ہو گئی، یعنی اب اس سے اور اس کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سے نکاح کیا ہو گیا؟ اس بچے کا حرام ہو گیا۔ قرآن کا تو عام یہی نہ کہتا ہے، عام یہی نہ کہتا ہے، اس میں کوئی خاص تو نہیں 1 گھونٹ 2 گھونٹ کی، چاہے جتنا پی لے، جتنا پی لے، 1 گھونٹ آدھا گھونٹ کچھ بھی پی لے، حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ سمجھ گئی؟ اب حدیث دیکھو، کہتے ہیں یقتضی بعمومہ، اپنے عموم کی وجہ سے تقاضا کرتی ہے یہ آیت حرمت نکاح المرضعہ، دودھ پلانے والے سے نکاح کی حرمت کو، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جس نے دودھ پلایا اس سے نکاح کا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ وقد جاء فی الخبر، ٹھیک ہے، اور حدیث میں آیا ہے لا تحرم المسۃ، 1 مرتبہ چوسنا، ولا المستان، ٹھیک ہے، اور نہ 2 مرتبہ چوسنا، اور 2 مرتبہ چوسنا حرام نہیں کرتا، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور نہ 1 مرتبہ پستان منہ میں ڈالنا اور نہ 2 مرتبہ ڈالنے سے لا تحرم حرام نہیں ہوتا، یعنی حرمت ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھو حدیث میں کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ 1 گھونٹ پیتا ہے یا تو 2 گھونٹ پیتا ہے نا، یا صرف وہ پستان ڈالتی ہے منہ میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیا اس سے وہ عورتیں حرام نہیں ہوتی، 1-2 مرتبہ پینے سے حرام نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر 1 گھونٹ بھی پی لے، عام ہے نا قرآن، ارضعنکم، وہ تم کو دودھ پلائے، اب وہاں گھونٹ کی کوئی قید ہے نہیں نا، عام ہے، کچھ بھی پی لے، 1 ہی مرتبہ منہ میں ڈال لے پستان، اس سے کیا ہو جائے گا؟ حرمت ثابت ہو جائے گا۔ اور یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اگر 1 مرتبہ منہ میں ڈالا، 1 گھونٹ پیا، حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ دونوں میں ٹکراؤ ہے نا، دونوں میں ٹکراؤ ہونا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کوئی ایسی صورت نکالیں گے جس سے دونوں پر عمل ہو جائے، لیکن کوئی صورت نکال نہیں رہی۔ تو اب اس صورت میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے حق پر عمل کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 1 مرتبہ بھی کوئی چوستا ہے کسی کے پستان کو، تو اس صورت میں اس سے نکاح حرام ہو جائے گی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گیا؟ نکاح حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی کا دیکھو جو تمہاری مائیں ہیں، ارضعنکم، جس نے تمہیں دودھ پلایا، یقتضی تقاضا کرتی ہے آیت اپنی عموم کی وجہ سے حرمت نکاح المرضعہ،
دودھ پلانے والے سے نکاح کے حرمت کو وقد جاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے لا تحرم المست، کہ ایک مرتبہ چوسنا، والمستان دو مرتبہ چوسنا، وللاملاجۃ وللاملاجتان، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ پستان منہ میں ڈالنا، دو مرتبہ پستان منہ میں ڈالنا، لا تحرم حرمت کو ثابت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ فلم يمكن التوفیق بینہما، بس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں، فیترک الخبر، بس خبر کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ دودھ جس نے پیا ہے 2 سال سے پہلے پیا ہے تب حرمت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا، حرمت رضاعت، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 2 سال بعد پیتا ہے نا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال ہو گیا، بڑا ہو گیا 18 سال کا، 22 سال کا ہو گیا، تو اس صورت میں حرمت ثابت